جس دن ہمارے ساتھ زندگی میں تانبا تھا، نہ بے اولادیاں تھیں نہ بے طاقتیاں تھیں۔ اونٹ کی ہڈی کہ وہ جادو کے اثرات سے اور اس سے بھی اور دیمک سے بھی اور ان چیزوں سے جو اس وقت میری جیب میں ہے۔ انگریزوں کو جادو جنات نظر بد نہیں ہوتی، ہمیں ہو جاتی ہے۔ انگریز نے ہمیں مغالطے میں ڈالا ہے اور خود روحانیت میں آگے نکل گئے۔ عرض یہ ہے کہ جس دن ہمارے ساتھ زندگی میں تانبا تھا، فطری برتن تھے، نہ بے اولادیاں تھیں نہ بے طاقتیاں تھیں، بس جب سے یہ برتن گئے اور ان کا حسن گیا ہماری زندگی میں، اس لیے اب واپس فطرت تانبے کے برتنوں پہ۔ میں نے اس دن دیکھا تو وہ امیزون وغیرہ اس پہ لکھا ہوا تھا ایک تانبے کا برتن اتنے ڈالر کا مہنگا، اور دنیا اس کو لے رہی ہے، اس میں پانی، کھانا پینا۔ آپ کی فوڈ اسٹریٹ میں جو کھانا کھانے جائیں اس کی پہلے سے بکنگ ہوتی ہے اور وہ آپ کو تانبے اور پرانے برتنوں میں کھانا دیتے ہیں۔ بالکل وہی دیتے ہیں اس میں۔ تو ان کو اس کی حکمت کا پتہ ہے نا، حکمت تو آپ بتائیں گے نا جی کہ وہ کیا، کس طرح سے، کیا کیمیکل ری ایکشن ہے، کیا ہے، کس طرح سے ہے؟ ہر برتن کا چھوٹا ذرہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے جسم میں جا رہا۔ ہر برتن کا؟ کیوں کہتے ہیں کہ پلاسٹک کے برتن سے کینسر بڑھ رہا؟ ہم کھاتے تو نہیں ہے، چباتے تو نہیں ہے، لیکن اس برتن کا چھوٹا چھوٹا ذرہ ہمارے جسم میں جا رہا ہے، اور یہ ذرہ، یہ اتنی بڑی پتھریاں نکلتی ہیں کہ آپ پتھر چباتے ہیں، نکلتے ہیں، وہ ذرہ اٹکتے اٹکتے آخر پتھری بن جاتے اور پتھر بن جاتے ہیں۔ ارے ایسے ہی ہماری جو فطری برتن ہیں، جو ہماری زندگی تھے، ان کا اٹھانا رکھنا، ہاتھوں میں مسلنا، ہاتھوں کے اندر بھی ذرے چلے جاتے ہیں۔ کتنی زہریں ایسی ہیں جو صرف ہاتھ لگانے سے جسم میں منتقل ہو جاتی ہیں، جسم میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ شفائیہ اثرات بھی ہاتھ لگانے، کھانے پینے پلانے سے جسم میں منتقل ہوتے تھے۔ بے اولادیاں نہیں تھیں، بے طاقتیاں نہیں تھیں، خطرناک بیماریاں نہیں تھیں، عمریں بڑی تھیں، جسم مضبوط تھے اور قوت اور طاقت تھی۔ 100 کلو کی بوری یوں اٹھاتے تھے، بڑے بڑے وزن یوں اٹھاتے تھے، اور پھر نسلیں مضبوط تھیں۔ پیدل ایک ایک دن میں 40-40 کلومیٹر سفر عام سی بات تھی۔ آخر اس کے پیچھے وہ فطری زندگی، فطری غذائیں اور فطری برتن تھے۔ فطری برتن تھے اس میں۔ مٹی بھی اسی طرح سے ہے، مٹی کے برتن میں مٹی کی ہڈیاں اور سارا کچھ وہ تو، اور وہ پھر جو گیس آ گئی، پہلے جو ہم آگ جلاتے تھے اور ہم اس میں لکڑی سے آگ جلاتے تھے، اور اس کے بعد گیس آ گئی، اس کے بھی فیوژن کا فرق ہے، گیس کے پارٹیکلز بھی جاتے ہیں جو پہلے لکڑی کے پارٹیکلز جاتے تھے، اس طرح سے وہ بھی فرق ہے اس میں۔ آپ 4 چیزیں جمع کریں: گوبر، سوکھا گوبر جانوروں کا، جی جی، مینگنیاں، جی، گوبر سے مراد گائے بھینس، جی جی، مینگنی سے مراد اونٹ بکری، اونٹ بھی، اچھا، اونٹ بکری۔ 2، تیسرا لکڑی، چوتھا گیس پہ جو روٹی پکائیں گے اس کا ذائقہ اور اس کی لذت اور اس میں شفا نام کی چیز نہیں۔ جو لکڑی پہ روٹی پکائیں گے اس کا ذائقہ اور لذت اور لاجواب۔ تیسری، اگر آپ روٹی پکائیں گے گوبر پہ، لذت بھی اور ذائقہ بھی اور شفا بھی اور چوتھی اور آخری چیز جو سب سے لاجواب ہے، جس کے دودھ میں آخری درجے کے شفائیہ اثرات ہیں، بکری اور اونٹ، اس کے گوبر مینگنیوں میں کھانا پکا کے دیکھیں، اس کے نیچے آگ، اس کا کمال ہے۔ اچھا حضرت جی، آپ جیسے اونٹ کی بات کی، اس میں آپ نے بہت سارے یہاں پہ پیچھے اونٹوں کی ہڈیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، ابھی ہم ڈسکس کریں گے اس کے حوالے سے بھی، تو وہ اس کا بھی کوئی الگ ایلیمنٹ ہے اونٹ کی ہڈی؟ اور میں بھی پتہ چلا تھا، میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ وہ جادو کے اثرات سے اور اس سے بھی، دیمک سے بھی، اور ان چیزوں سے جو ہے، اس وقت میری جیب میں ہے۔ اس وقت بھی جیب میں ہے؟ ارے تو یہ آپ یو کیری اٹ، آپ اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ہر وقت ساتھ رکھتے، اور آپ بھی رکھا کریں۔ ارے واہ، اچھا۔ اونٹ کی ہڈی، اونٹ کو جنات، ہر جانور کو جنات کا اظہار ہوتا ہے، غیر مرئی مخلوق کا، پر اونٹ کو سب سے زیادہ ادراک احساس ہوتا ہے، ایک۔ دوسرا، اونٹ کی ہڈی اور اونٹ کی کھال، اس کے ساتھ بہت زیادہ دیمک، جادو، جنات اور خطرناک کیفیتیں اور حملے اس سے رک جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ہماری پوری کتابوں میں حوالے ہیں، بعض اوقات نا ہماری ناواقفیت ہے، ہم کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی ایگزیکٹلی، میں اس پہ آؤں گا۔ ٹھیک ہے، جس کو ہاتھ میں ہر وقت منع کو لے کے چل رہے ہیں، میں نے موبائل کا نام رکھا ہے منا، تو منع کو ہاتھ میں ڈیڈی رکھا ہوا ہے سر۔ اچھا، ڈیڈی رکھا ہوا ہے، ڈیڈی کو چھاڑ دیا کرو کبھی، تو اس میں تو ہے نہیں، جس میں لکھا ہے وہاں ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اور اس طرح جادو جنات اثرات بندشیں کہ انگریزوں کو جادو جنات نظر بد نہیں ہوتی، ہمیں ہو جاتی ہے۔
میں نے انگریزوں کی جادو جنات پہ سینکڑوں کتابیں جمع کی ہیں. وہ آپ نے بالکل لاسٹ ٹائم ڈسکس ہوا تھا اس میں. ہڈی جو ہے اسی کا ایک حصہ ہے. اور صرف اونٹ کی ہڈی جو ہے وہ بیسٹ کیور ہے ان چیزوں اونٹ اونٹ اور حسد سے بھی, اور یہ جو نظر بد یہ ان چیزوں سے بھی حد سے زیادہ اس کے اثرات ہیں, بہت زیادہ اثرات ہیں. تو یہ مطلب لوگوں کو یہاں پہ تو اونٹ کی ہڈی اویلیبل بھی نہیں ہوتی ہوگی نا, تو اس میں ایسا ہے نا کہ اونٹ کی ہڈی جو بازار میں ملتی ہے اس کے بارے میں تو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا, کیونکہ اونٹ ہمارے ہاں ذبائی کم ہوتے ہیں, تو اتنی زیادہ تسمیہ کہاں سے بن جاتی ہیں. ہاں ہاں بالکل صحیح, اونٹ کی کہتے ہیں جی اونٹ کی تسبیح. بالکل صحیح. ایک تو دوسری یہ ہے کہ اونٹ قربانی میں یا بعض علاقوں میں اونٹ ذبح ہوتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک, تو اونٹ کی ہڈی خود سنبھال لی جائے, اس کو محفوظ کیا جائے, اس کو پریزرو کر کے اس کو اپنے گھر میں بس کہیں کسی بھی جگہ میں تو صحرا سے اٹھا کے لے آتا ہوں, کیونکہ صحراؤں میں اونٹ مر جاتے ہیں. اچھا آپ تو ہیں بھی اس علاقے سے نا, تو آپ کو تو صحرا میں جاتا ہوں, میرا ذوق ہے, وہاں روحانی محفلیں لگاتا ہوں, تو واپسی پہ اونٹ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, مر جاتے ہیں, ہڈیاں ان کی بالکل گوشت ختم ہو جاتی ہیں, ہڈیاں بالکل صاف ہوتی ہیں, اٹھا کے گاڑی میں رکھ لیتا ہوں. میں تو بوریوں کو بوریاں بھر کے لاتا ہوں. تو یہ وہ تو اونٹ کی تو بوری بھری جاتی ہوگی جی, بڑی بڑی بورا پورا. بالکل بالکل. اچھا ایک بڑا عجیب سی میتھ ہے, کہتے ہیں کہ اگر ہم روحانیت کی سائڈ پہ ہیں, جیسا بھی بات ہوئی کہ روحانیت ساری جو ہے, بہت یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ وہ جتنے وظائف ہیں اور کامیابی کے اور کامرانی کے وظائف ہمارے پاس ہیں, لیکن کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ یورپ کے پاس ہے. اس کو کیسے آپ ایکسپلین کریں گے, کیونکہ آپ شیخ الوظائف ہیں, تو آپ سے میں خیال یہ موسٹ اپروپریٹ کویسچن جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہم ریکارڈ کر لیں کہ لوگوں کو ذرا تسلی ہو جائے, کیونکہ ہر بندہ جو ماڈریٹ بندہ ہے وہ جملہ ضرور بولتا ہے. اللہ نے کائنات کو دو چیزوں سے جوڑا ہے, ایک محنت اور دعا. بالکل صحیح. محنت اور دعا. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں چیزوں, ایک طرف غزوہ بدر میں 5 گھنٹے کی دعا ہے, اور ایک طرف محنت ہے کہ بچے تھے تو ان کو بھی شامل کیا, اور کسی کے پاس تلوار نہیں تھی تو کھجور کی چھڑی دے دی. اللہ. ہمارا جو انگریز ہے اس نے دونوں چیزیں ساتھ لی ہیں. ہم اس کو سمجھتے ہیں شاید وہ محنت کرتا ہے. ہمارے سائنسدان, ہماری تاریخ, ہمارا نیٹ, پوری دنیا بتا رہا ہے کہ انگریز روحانیت کو کتنا مانتا ہے, کتنا اس پہ یقین رکھتا ہے, اور کتنا اس کے ذریعے سے اپنے مسائل کے حل کی کوشش کرتا ہے. ارے اللہ. پوری تاریخ بھری ہوئی ہے. ایک تو ہمارے مزاجوں میں محنت گئی, کوشش گئی. ٹھیک, جو قومیں دیر سے اٹھیں گی, میں چند ملکوں میں گیا ہوں, میں ایک ملک میں گیا تو ہم سفر کر رہے تھے دوسرے شہر میں جانے کے, ہم نے کہا کھانا وہیں کھا لیں گے, سارا شہر سویا ہوا تھا, مغرب کے بعد بند. پھر بسکٹ 2-4 اوپر نیچے کر کے کھا, پانی پی کے سو گئے. کچھ اویلیبل ہی نہیں تھا, دکانیں بند, سب کچھ. اور یہ ابھی اس دور کی بات ہے, یہ میں پچھلے سال 23 کی بات کر رہا ہوں, 22 کی. ایک سال پہلے. میری گزارش یہ ہے کہ روحانیت انہوں نے لی ہے, اور وہ اتنا لی ہے. ہمارے ایک ایٹمی سائنسدان ہے سلطان بشیر الدین محمود صاحب, انہوں نے انگریز کی روحانیت کو اتنا کھولا ہے کہ اس نے ہمیں مغالطوں میں ڈالا ہے, اور خود روحانیت کے ذریعے سے کہاں پہنچ گیا. ارے اللہ, کہاں پتھر کے دور کی باتیں کر رہے ہیں, کہاں یہ کیا کر رہے ہیں, دنیا کہاں مریخ پہ چاند پہ پہنچ گئی. تو انگریز نے ہمیں مغالطے میں ڈالا ہے اور خود روحانیت میں آگے نکل گیا. میں اپنی قبر کے لیے سورۃ ملک کے نصاب, جو بندہ دعائیں پیچھا کرتی ہیں, بد دعائیں, کسی کا دل دکھایا اس کی بد دعائیں ہمارا تعاقب کر رہی ہیں. بندش کا جو سب سے بہترین حل ہے نا, فرمایا حدیث میں آتا ہے, آقا کا فرمان کا مفہوم ہے, جب یہ بندہ پڑھتا ہے تو ایک عرش سے فرشتہ آواز دیتا ہے, 5 بول ہیں اس پڑھنے والے. دوسرا والدہ صاحبہ فرماتی تھیں کہ سوتے ہوئے چارے کل بہت پڑھیں, اس کی تاکید کریں. اور ایک چیز خاص سخت تاکید فرماتی تھی کہ سورۃ ملک ضرور پڑھیں, اور وہ اپنی قبر کے لیے فرماتی تھی, میں اپنی قبر کے لیے سورۃ ملک کے نصاب پڑھ رہی ہوں. اللہ, ایک نصاب 70 بار سورۃ ملک, روز جتنا پڑھ لے وہ لکھ لیتی تھی. فرماتی تھی میں اپنی قبر کے لیے نصاب پڑھ رہی ہوں. سورۃ ملک بہت طاقتور چیز ہے. صحیح. قبلہ جی بتائیے گا کہ آپ کو پہلا وظیفہ کس نے اور کب دیا؟ ہماری نا محلے کی مسجد تھی, اندرون شہر کے ہم رہنے والے. محلے کی مسجد میں ایک بابا جی آتے تھے, ان کا نام تھا تایا جی احمد حسن. ٹھیک ہے. رانے تھے,
بڑے جذباتی بابے تھے، جلالی بابے تھے، بڑے درویش تھے، میرے محسن ہیں، آج بھی ان کی اولاد ملتی ہے میری نظریں جھک جاتی ہیں، ان کی خدمت کرتا ہوں۔ تو آیا جی نے مجھے وہاں صبح آ کے نا وہ ایک کتاب پڑھتے تھے اور اس میں سے اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے۔ تو انہوں نے صبح کی فجر کی نماز میں کتاب پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ جو بندہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں اللہ ایک گھوڑا عطا فرمائیں گے، ایک درخت عطا فرمائیں گے، اس درخت کا اتنا سایہ ہوگا کہ 100 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر سبحان اللہ کے فائدے بتائے، الحمدللہ کے فائدے بتائے۔ یہ 55 میں سب سے پہلے گھر کے بعد تایا جی، تایا جی کے بعد پھر میرے شیخ، میرے مرشد، انہوں نے وظائف، یعنی سب سے پہلا وظیفہ اماں رحمۃ اللہ علیہ اور پھر تایا جی۔ اچھا قبلہ، ہمارا کیونکہ آپ کو بھی تعلق خانقاہ سے ہے، سلسلہ ماشاء لے کے چل رہے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بیعت کے لیے گئے آپ پہلی بار، وہ ہمارے دیکھنے والوں کو شیئر کیجیے گا، شیخ سے پہلی ملاقات جو ہے وہ کیسے آپ کی ہوتی ہے؟ 1984 میں ہوا یہ کہ ہم یہاں لاہور میں نا اندرون ادھر سے یکی دروازہ لگتا ہے، ادھر سے کشمیری دروازہ، ادھر سے شیرہ والا دروازہ، اس کے سنگم میں ایک 9 گھرا بازار تھا، سدھیر کی حویلی تھی، پرانا ایک اداکار تھا سدھیر، وہاں ایک آزاد شیرازی صاحب رہتے تھے، حکیم آزاد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، تو اصل ان کا نام انور حسین تھا، تو وہ رہتے تھے، میں ان کے ہاں آیا ہوا تھا، تو انہوں نے ایک درویش سے ملاقات کرائی اور مجھ سے فرمان لگے ان سے بیعت ہو جاؤ۔ حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو اصل نسب تھا وہ حضرت داتا صاحب سے، تو وہ ان سے بات کرا دیا مجھے 1984 میں۔ چونکہ گھریلو طور پہ خاندانی پیچھے سے درویشی تھی، تو میں تو درویش نہیں، پیچھے خاندان میں، تو وہ ایک احساس تھا کہ کسی درویش کے ساتھ نسبت ہو، ان کے ساتھ نسبت رہی، جلالی بادشاہ تھے، کوشش کی سر جھکا کے چلو، ان کی توجہات، ان کی دعائیں، وہ کہتے ہیں نا کہ دعائیں پیچھا کرتی ہیں، بد دعائیں پیچھا کرتی ہیں، میں تو محسوس کر رہا ہوں آج بھی ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اماں ابا کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، شیخ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اور ان دعاؤں کی برکت سے یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جان جہان ہے، کیا کہنا ہے، بس ان کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اچھا قبلہ، اب ہر بندے کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جس کا کام اپنی نالائکی سے نہ چلے، وہ کہتا ہے مجھے بندش ہو گئی ہے، میں پریشان ہوں۔ ہر بندہ ہی جس کو پوچھے وہ یہی کہتا ہے، لگتا ہے کسی نے کچھ کروایا، یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس حوالے سے دیکھنے والوں کو ذرا رہنمائی کیجیے گا۔ وہ سچ کہتا ہے بندش ہو گئی ہے، اور واقعی بندش ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اپنی کی ہوئی ہوتی ہے، ایک لوگوں کی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، اپنی کی ہوئی بندش وہ ہوتی ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں، کسی کا دل دکھایا، اس کی بد دعائیں ہمارا تعاقب کر رہی ہیں، اللہ، یہ میری اپنی کی ہوئی بندش ہے۔ تنہائیاں، خلوتیں، موبائل اور کیا کیا، یہ میری اپنی کی ہوئی بندشیں ہیں۔ بڑوں کی محبت، ماں باپ کی محبت نہیں ہے، اور لوگوں سے الفت نہیں ہے، صرف مال ہی مال، یہ میری اپنی کی ہوئی بندشیں ہیں۔ لفظ بندش کو میں مانتا ہوں، ایک وہ بندش ہے جو کسی اور کی ہوئی ہے، جادو کی شکل میں، یا بندش جنات کی شکل میں، یا بندش نظر بد کی شکل میں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی انگریز کو جادو جنات نہیں ہوتے، نظر بد نہیں ہوتی، ہمیں ہوتا ہے، یہ ہماری ناواقفیت ہے۔ میں نے اب تک جادو جنات، نظر بد، پر اسرار دنیا پہ گوروں کی سینکڑوں کتابیں جمع کر لی ہیں کہ گورا ہم سے زیادہ ایول آئی، بیڈ آئی، بلیک میجک وغیرہ اس ایسٹرل ورڈ کو کتنا زیادہ مانتا ہے، پر اسرار دنیا کو کتنا زیادہ مانتا ہے۔ تو یہ بندش تو ہم نے اپنی کی ہوئی ہے، اور ضروری نہیں ہر بندہ جادو کرے، لوگ اتنے فارغ نہیں بیٹھے، یہ بندش ہے پر میری اپنی کی ہوئی ہے۔ کون سا میرا عمل ہے، کون سی میری غلطی ہے، کون سا میرا ظلم ہے، کون سی میری خطا اور گناہ ہے جس کی نحوست، جس کی ظلمت میری نسلوں کے سامنے یا میرے سامنے آ رہی ہے، اللہ اللہ، یہ بھی تو بندش ہے۔ قبلہ اس کا حل بھی آئے دوستوں کو بتا، دیکھنے والوں کو بتا دیں۔ بندش کا جو سب سے بہترین حل ہے نا،
جب آپ گھر سے نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان کا مفہوم ہے، جب یہ بندہ پڑھتا ہے تو ایک عرش سے فرشتہ آواز دیتا ہے، اے پڑھنے والے تیری حمایت کی گئی، تجھے ہدایت دی گئی، تیری حفاظت کی گئی۔ 5 بول ہیں اس پڑھنے والے پہ۔ میرے پاس کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے کام نہیں بنتے، ہماری مشکلیں ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، ہمارے حالات ہیں، ہماری سختیاں ہیں۔ کتنے بندے ایسے ہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ یہ دعا پڑھیں اور سارا دن پڑھیں اور سارا دن پڑھیں اور سارا دن وضو بے وضو، حتیٰ کہ ناگے کے دن بھی ہیں تو اس کو پڑھیں۔ میں نے ان لوگوں کو کامیاب دیکھا، بہت کامیاب باکمال دیکھا، اور بہت حیرت انگیز دنیا میں ان کو ترقیوں اور کامیابیوں میں دیکھا۔ اس دعا کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات نستغفرک ونتوب الیک۔ پروردگار عالم، جس طرح ہم یہاں جمع ہیں ایسے جنت میں جمع کر دے، خاتمہ ایمان پہ کر دے، اور جن کی مائیں ہیں ان کی آنکھوں میں محبت دے دے، الفت دے دے، ان کے بولوں میں نرمی، اے مولا، اور جن کی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں وہ ماؤں کو نہ بھولیں، ان کی قبروں کو نہ بھولیں، ان کو ہدیہ دینا نہ بھولیں۔ اللہ وہ گھڑی کیسی ہوگی جب موسیٰ علیہ السلام، جس کو قرآن میں موسیٰ فرمایا اور ان کا نام یو خابس، اے اللہ وہ اپنی ماں کو کیسے محبت دیتے ہوں گے۔ موسیٰ